ترقی کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ نا جو چیزیں ماڈرن ہیں یا جو جدید چیزیں آ رہی ہیں مسلسل، ان چیزوں کو مسلسل آپ نا اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جو ریفارمس ہو رہی ہے. جب سے ٹرمپ آیا ہے بٹ کوائن 90,000 تک پہنچ چکا ہے. دوست ہیں انہوں نے 4 سے 5 دنوں میں نا کوئی $3.5 ملین بنائے ہیں. آپ میں اگر اسکل آ جائے گا نا، آپ اگر ٹریڈر بن گئے ہیں یا ای کامرس آپ کو آ گئی ہے، تو آپ $5,000 کو 5 لاکھ بنا سکتے ہیں. یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. کوئی اسکل آپ میں آ گیا ہے اور اسپیشلی ڈیجیٹل کوئی اسکل، آپ اس کے ایکسپرٹ بن گئے ہیں، تو پیسہ تو نا آپ کہہ لیں کہ وہ آپ کے گھر کی لونڈی بن جاتا ہے. اور آپ سیکھے بغیر جسٹ یہ ڈیمو ویمو آپ نے کرنا سیکھے، آپ ڈائریکٹ پوکر کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، ڈپازٹ کر کے ٹریڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کو اگر 2-3 دن پروفٹ بھی ہوا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہوگا، اور اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ آپ اپنی ساری جمع پونجی بعض اوقات ایک منٹ میں سب کچھ ڈوب جاتا ہے. $100 بھی ہو سکتا ہے. اس سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. $100 بعض اوقات آپ کے 2,000 ہو جاتے ہیں دنوں میں. اگر تو لیگل ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے کچھ نہ کچھ دیکھ کر ہی لیگل کیا ہوگا. جو حلال حرام پہ سوال اٹھاتے ہیں انڈیا والے نا، وہ دیکھیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، 10 سال آگے ہیں. ان کا جی ڈی پی، ان کی آئی ٹی انڈسٹری بہت ہی آگے ہے. ایک اسکول ٹیچر ہے نا، تو اس کی کیا نارملی پرائیویٹ ٹیچر ہے تو یہ چھوٹے موٹے اسکولوں میں 50-60 ہزار روپے یہی تنخواہ ہوتی ہے. بدر بھائی کدھر کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ 10-20 ہزار روپے تنخواہیں مل رہی ہیں پاکستان میں، 15-20-25 ہزار. میں 90% اسکولس کی یہ بات کر رہا ہوں. سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں نا جو نظریں ہوتی ہیں نا خواتین، جو ہیراسمنٹ بہت زیادہ ہے. وہ فزیکلی نہ بھی ہو رہی ہو تو وہ مینٹلی ہو رہی ہوتی ہے. اس لحاظ سے مطلب یہ نا کہ اگر آپ ایماندار ہیں نا، تو آپ کا بزنس بھی گرو کرے گا، آپ خود بھی گرو کریں گے. ایماندار نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو دبئی جاتے ہیں نا، جا کر کوئی اور نوکری بھی ہوگی ہے، وہ فوراً سے نا ویزا ایکسپرٹ تو وہ دنوں میں بن جاتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں 5 اسٹار ہوٹلنگ کر رہا ہوں، کئی ملک گھوم چکا ہوں. پیسہ نا خوشی نہیں خرید سکتا، یہ بات طے ہے. السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور وہ باتیں ان کی بہت وائرل جاتی ہیں. اور ابھی تو ایک ہم عجیب سی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو الیکشن ہوا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جیتے ہیں، ابھی انہوں نے اپنی سیٹ سنبھالی نہیں ہے، کرپٹو اوپر جانا شروع ہو گیا. ہمیں تو یہ چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. میری جب ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ بھائی ان کے آنے سے تو اب یہ سارا کرپٹو وغیرہ یہ چیزیں بہت اوپر جانی ہیں، فوریکس وغیرہ، کیونکہ انہوں نے اپنی کمپین میں بھی اس چیز کا حصہ بنایا تھا کہ ہم اگر آئیں گے تو ہم اپنے کنٹری کو ڈیجیٹل کرنسی کا ہب بنائیں گے اور ہم ڈیجیٹل کرنسی کو پروموٹ کریں گے. تو اسی حوالے سے ہماری آج کی پوڈ کاسٹ ہے. بڑی مزیدار ڈسکشن ہوگی، بڑی امپورٹنٹ ہوگی. فوریکس ٹریڈنگ گرو، فوریکس ٹریڈنگ ملینئر میرے سامنے بیٹھے ہیں جو کہ پوری ڈیٹیل بتائیں گے آج کے پوڈ کاسٹ میں. آج کے پوڈ کاسٹ آپ سمجھے کہ ایک کورس کی طرح ہے، جس میں آپ کو پورا سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کرپٹو سے، فوریکس سے پیسہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب بدر تنویر صاحب. بدر بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ونس اگین. آپ کا بلانے کا شکریہ، مجھے لگتا ہے زیادہ پیار ہے. یار لوگوں کا فائدہ بہت ہو رہا ہے نا، بہت لوگوں، آپ نے دیکھا یہ لاسٹ ٹائم ہم نے جب اس پہ کیا تو بہت سے لوگوں کو اس سے سیکھنے کو ملا ہے. یار پہلا سوال یہی ہے کہ جو کرپٹو کا ہم نے دیکھا کہ اچانک ہی بٹ کوائن جو ہے، ابھی ٹرمپ صاحب نے حلف لیا نہیں ہے، صرف وہ جیت کا اعلان ہوا ہے. اور یہ کیا سین ہے اس کا؟ ٹرمپ کی جیت کا فوریکس یا کرپٹو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اصل میں نا ٹرمپ کے ایجنڈے میں یہ چیز شامل تھی. وہ جو الیکشن کمپین چلا رہا تھا وہ یہ بات کر رہا تھا. آپ بھی دبئی ہوتے ہیں، میں بھی دبئی ہوتا ہوں، تو دیکھیں دبئی کیا مطلب ترقی کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ نا جو چیزیں ماڈرن ہیں یا جو جدید چیزیں آ رہی ہیں مسلسل، ان چیزوں کو مسلسل آپ نا اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جو ریفارمس ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے امریکہ اب جو ہے، امریکہ کی جو ایک پوزیشن ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. دنیا کا سارا ملینئر وہاں پر بیٹھا ہے، ملٹی ملینئر بیٹھا ہے، بلینئر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یو این، ورلڈ بینک سب وہاں پر. دنیا کی بڑی کمپنیز دیکھ لیں، امیزون دیکھ لیں، مائیکروسافٹ دیکھ لیں، ایپل دیکھ لیں، ساری امریکن. اب دیکھیں ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ یار ود ان سیکنڈ اگر ٹرانزیکشن ایک ہو جائے، ٹھیک ہے. اور پھر اب تو جب سے ٹرمپ آیا ہے بٹ کوائن 90,000 تک پہنچ چکا ہے. آج میرے خیال میں 90,000 کو اس نے ٹچ کیا ہے. جن لوگوں نے ٹرمپ کے آنے سے پہلے بٹ کوائن لیا ہوگا وہ تو بھی راتوں رات ملینئر بن گئے ہوں گے. ہاں بنایا ہے. دیکھیں ہم لوگوں کا کیا ہے کہ ہم بس جب تک کچھ ہو نہیں جاتا نا اس وقت تک انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یار کب یہ ٹیکنالوجی آئے گی. آپ کو اچھی طرح سے آئیڈیا ہوگا، ابھی شاید مجھے وہ بتا رہے تھے کہ آپ انڈیا بھی جانا چاہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. وہ ایک آ گیا تھا میرا انڈیا کا، لیکن میں پلان کینسل ہو گیا.
ہر طرف سے ہمیشہ 10 سال پیچھے ہوتے ہیں. ہم ہر چیز کو 10 سال بعد اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور دنیا ہم سے کتنا آگے چل رہی ہے. اور کرپٹو کی دبئی میں تو بینکس ہیں, مطلب آپ وہاں لے کر جاتے ہیں USDT یا کرپٹو لے کر جاتے ہیں, وہ آپ کو کیش دے دیتے ہیں. بالکل یہ چیز پورے دبئی میں چل رہی ہے, امریکہ میں ہے, پورے یورپ میں ہے. اور اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کے پیچھے اس کا پورا ایجنڈا شامل تھا, ایک تو وہ بزنس مین ہے, پھر ایلون مسک ہے, اور اس طرح کے بہت سارے بلینئرز اس کے بیک پر ہیں. پھر ایک تو کرپٹو والی چیز ہوئی. اب اس میں ایک دوست ہیں, انہوں نے 4 سے 5 دنوں میں نا کوئی $3.5 ملین بنائے ہیں, بلکہ وہ نا استاد بھی ہیں ایک طرح سے میرے. ہوا کیا کہ اب ایلون مسک نے آپ کہہ لیں کہ کوئی $100-150 ملین انویسٹ کیے ہیں اس کی کمپین پہ, ڈونلڈ ٹرمپ کی. اب جب وہ جیتا تو ٹیسلا کے شیئرز یہاں سے یہاں تک, اور کوئی $25-26 بلین کے شیئرز خریدے. میں نے پڑھا تھا اس بارے میں, دیکھا تھا کہ وہ اس نے $5 لاکھ انویسٹ کیے, اور 4-5 دنوں میں جب آپ وقت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر ویلتھ بنانا کوئی مشکل چیز نہیں رہ جاتی. یہ ہم لوگوں کو پتا ہے جو ہم ڈالرز میں بنا رہے ہیں کہ یار ویلتھ جنریٹ کرنا تو کوئی مشکل چیز ہے ہی نہیں. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ رائٹ ٹائم, رائٹ جاب اور سیکھنا, یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. مطلب ہمارے جو لوگ کوئی $1,00,000-1,25,000 کی جو جاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی پیسے کمانا کوئی بہت ہی مشکل کام ہے, جبکہ یہ نہیں ہے. ہم چونکہ ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ نہیں کر رہے وقت پہ. اب امریکہ اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور یہ ہمارے سامنے مثال ہیں, یہ ان چیزوں کو وقت پہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. یار ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ فیل ہوتے ہیں نالج نہ ہونے کی وجہ سے, اکثریت. میں اس وقت ماشاءاللہ اچھا ایک کام کر رہا ہوں, امیزون پہ ساری چیزیں, میں آج بھی کورسز بائی کرتا ہوں, سیکھتا ہوں. سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. ہمارے لوگ, اور ایسے بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا مجھ سے, سر امیزون سیکھنا بجٹ نہیں ہے. میں کہتا ہوں چلے سکھا دیتے ہیں. 2-4-5 مہینے بعد وہ بھول جاتے ہیں, چیٹ پہ تو ہسٹری آ رہی ہوتی ہے, سر امیزون پہ کام کرنا ہے, $50,000 کا بجٹ ہے. سیکھنے کے لیے $500 بھی نہیں ہے, لگانے کے لیے $50,000 ہے, اور وہ ڈوب جائے گا تو ٹینشن بھی کوئی نہیں, کہتے کوئی مسئلہ نہیں, بزنس ہے ہم کریں گے. ہاں, اڑا کر کے آتے ہیں, کئی لوگ اڑا کر کے آتے ہیں. مطلب آپ سے بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار $200 فیس ہے نا, تو اس پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں انسٹالمنٹس دے دیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بعد میں خود میسج کر رہے ہوتے ہیں وہ $5,000 تھے, لاس ہو گیا. تو ہم یہ چیز دیکھیں, آپ میں اگر اسکل آ جائے گا نا, آپ اگر ٹریڈر بن گئے ہیں یا ای کامرس آپ کو آ گئی ہے, تو آپ $5,000 کو 5 لاکھ بنا سکتے ہیں. یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آتی, ہم اس پر رو رہے ہوتے ہیں. اصل میں ٹاکسس لوگ ہوتے ہیں ارد گرد بہت زیادہ نا, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, یہ کرو, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. ہم ان کی باتوں میں آ کر کے 200 جہاں پہ آپ $20,000 لاس کر رہے ہیں, وہاں پہ اگر $200-250 اگر آپ خود پر انویسٹ کر دیتے ہیں تو کیا اس میں برا ہے؟ آپ ایک چیز سیکھتے ہیں نا, ہم پوری زندگی سیکھتے رہتے ہیں. میں بھی ابھی تک بہت ساری چیزیں ابھی آپ کو بتا رہا تھا, ایک پیڈ مینٹورشپ آپ کے دوست کی بائی کی ہوئی, تم سیکھنے کی غرض سے, ٹھیک ہے. تو یہ سیکھنا تو پوری عمر رہتا ہے. اگر آپ کوئی اسکل آپ میں آ گیا ہے, اور اسپیشلی ڈیجیٹل کوئی اسکل, آپ اس کے ایکسپرٹ بن گئے ہیں, تو پیسہ تو نا آپ کہہ لیں کہ وہ آپ کے گھر کی لونڈی بن جاتا ہے. اگر میں آپ سے سادہ الفاظ میں پوچھوں, آج ہم پوڈ کاسٹ نا بالکل لے مین کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو نارمل ڈسکشن ہوگی. فوریکس ٹریڈنگ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, فوریکس ٹریڈنگ ہے ویسے تو کرنسی ایکسچینج کو فوریکس ٹریڈنگ کہتے ہیں, یہ چیز مائنڈ میں ہونی چاہیے. اب ایک ہے اسٹاک ٹریڈنگ, ایک ہے کرپٹو ٹریڈنگ, ایک ہے فوریکس ٹریڈنگ. یہ ساری فائنینشیل مارکیٹ ہے, تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہے. اب جو فوریکس ٹریڈنگ ہے نا, یہ ٹوٹلی بینکس کی گیم تھی, ٹھیک ہے. اس میں کرنسی ایکسچینج, پاؤنڈ, ڈالر, ایئرپورٹس وغیرہ پہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسچینجز ہوتی ہیں, یہ جو ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے یہ فوریکس ٹریڈنگ تھی. اب اس کو ریٹیلر کے لیے بھی عام کر دیا گیا ہے, ایک عرصہ ہو گیا ہے, کئی سال ہو گئے ہیں. اب اس میں کرتا ہے, ایک تو پھر یہ ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے. اب اس میں آپ ڈالر اور گولڈ, یورو یا پاؤنڈ, ان کے پیئر میں ٹریڈ کرتے ہیں. یعنی کہ کبھی بھی آپ صرف ڈالر میں اکیلے ٹریڈ نہیں کر سکتے. آپ ڈالر کو ٹریڈ کرنا ہے یا تو گولڈ کے ساتھ کریں گے, یا آئل کے ساتھ کریں گے, یا کسی کموڈٹی کے ساتھ, یا کسی اور کرنسی کے ساتھ ٹریڈ کریں گے. ایک چیز خریدیں گے, دوسری بیچیں گے, دوسری چیز بیچیں گے
تو پہلی خریدیں گے. اور جب ان میں والیٹیلیٹی ہوتی ہے, یعنی کہ گولڈ اوپر جا رہا ہے اور ڈالر نیچے جا رہا ہے, تو اس والیٹیلیٹی میں نا آپ پروفٹ کماتے ہیں. یہ بیسیکلی ہے فوریکس ٹریڈنگ. اچھا, ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید سمپل لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ظاہر آپ سکھاتے ہیں, ڈیٹ کورسز کرواتے ہیں, لیکن آج فری میں سکھا دیں لوگوں کو. فری میں 100%. ہم آج اس پوڈ کاسٹ کو نا آپ کا کورس لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک نیا بندہ ہوں, میں آپ کے پاس آ گیا ہوں سیکھنے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں, سب سے پہلے آپ مجھے کیا سکھائیں گے اور کیا بتائیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ فوریکس ٹریڈنگ ہے کیا. آپ پہلے جان لیں, جن لوگوں نے کیا ہے آپ اپنا نا ایک مائنڈ فریش کر لیں, آپ تیار کر لیں کہ یار یہ چیز ہے کیا. پھر اس کے بعد آئیں, اب آپ بناتے ہیں اس میں ایک اپلیکیشن ہے میٹا ٹریڈر. آپ یا تو وہ ڈاؤن لوڈ کریں یا آپ ٹریڈنگ ویو اوپن کریں. اب آپ ان کے ٹوٹوریلز کہیں سے دیکھیں کہ یہ دو اپلیکیشنز یوز کیسے ہوتی ہیں. میرے یوٹیوب چینل پہ بدر ٹریڈر پہ بے شمار اس کے ٹوٹوریلز پڑے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے بعد ڈسکرپشن میں لنک بھی آ رہا ہے, اس لنک پہ آپ جا کے ان کی یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز. ہاں, اب آپ میٹا ٹریڈر جب ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, اس میں بنتا ہے ایک ڈیمو اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, اب ڈیمو اکاؤنٹ میں وہ آپ کو $5,000 $10,000 ڈیمو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ جب اس کا ٹیوٹوریل دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے, بائی کیسے کرنا ہے, سیل کیسے کرنا ہے, یورو USD کا پیئر کیا ہے, کہاں سے اوپن ہوتا ہے, پاؤنڈ USD کا پیئر کیا ہے, وہ کہاں سے اوپن ہوتا ہے, کموڈیٹیز کیا ہیں, ان کے پیئرز کہاں سے, کرپٹو کیا ہے, بٹ کوائن فوریکس پہ ٹریڈ ہوتی ہے, بٹ کوائن کہاں سے اوپن ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں. 5-10 دنوں تک انہیں ٹریڈ وہاں پہ آپ ڈیمو ٹریڈ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اسٹریٹجی سیکھنے کی طرف آنا ہے. آپ کو اپلیکیشن یوز کرنا آ گئی, آپ نے اسٹریٹجی سیکھنے کی طرف آنا ہے. اب یہاں پر کچھ اسٹریٹجیز ہیں, پرائس ایکشن ہے, اسمارٹ منی کنسیپٹ ہیں, لیکوڈیٹی کنسیپٹ ہیں, اس طرح کے بے شمار ہیں. یہ جو 2-3 میں نے بڑے نام بتائے ہیں نا, پرائس ایکشن اسے مطلب اسٹریٹجیز کا مدر آف اسٹریٹجیز کہا جاتا ہے فوریکس میں اور پوری فائنینشیل مارکیٹ میں. آپ پرائس ایکشن سیکھیں اور پورے یوٹیوب سے ویسے تو آپ سیکھ سکتے ہیں, میرے چینل سے بھی سیکھ سکتے ہیں. پرائس ایکشن میں بیسیکلی ہوتا گیا ہے کہ پرائس ایکشن کو میں اگر عام دنیا سے ریلیٹ کروں, دیکھیں ہم نے کہیں پر پلاٹ لینا ہے نا, تو ہم وہاں پر کیا دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہاں قریب سے سڑک گزر رہی ہے, یا اس سوسائٹی میں گیس ہے, بجلی ہے, گیس ہے, ہاں یہ ساری چیزیں. ہاں یہ نا ہم انالیسس کرتے ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے, ڈیسیجن میکنگ کے لیے. یہ ہم انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں سے روڈ بھی گزرتا ہے, یہ بھی گزرتا ہے, یہ بھی گزرتا ہے. پرائس ایکشن بیسیکلی یہ چیز ہے اس مارکیٹ میں. پرائس ایکشن یا اسٹریٹجی یہ چیز ہے. آپ کوئی بھی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار سیلرز کتنے ہیں, بائرز کتنے ہیں. سیل ہو رہا تھا تو کینڈل کتنی بن رہی تھی, بائی ہو رہا ہے تو کینڈل کتنی بن رہی ہے, کون سے لیول پر بائر زیادہ ہیں, کون سے لیول پر لیکوڈیٹی زیادہ ہے. یہ بیسیکلی آپ کو اسٹریٹجی سے پتہ چلتا ہے اور پرائس ایکشن سے آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. اب پرائس ایکشن میں آگے سب کیٹیگریز ہیں, لیکوڈیٹی کنسیپٹ ہے, اسمارٹ منی کنسیپٹ ہے, بہت ساری اسٹریٹجیز. آپ ان میں سے کوئی بھی اسٹریٹجی سیکھیں, اس کو آپ ٹریڈنگ ویو پر اپلائی کریں گے. ٹریڈنگ ویو کیسے یوز کرنا ہے یہ بھی آپ کہیں سے بھی ٹیوٹوریل دیکھ سکتے ہیں. ٹریڈنگ ویو آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے. اچھا, بیچ میں میرا ایک سوال آ گیا, لوگ جب یہ بات سن رہے ہوں گے تو وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر وہ آپ سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ریکارڈڈ لیکچر ان کو پکڑا دیتے ہیں یا لائیو کلاسز اور لائیو آپ ان کو کوئی؟ نہیں, میرا تو جو ہوتا ہے 1-2 ماہ سے نہیں ہو رہا, ویسے میں لائیو ہی سکھاتا ہوں. ہاں میں لائیو, جو ریکارڈڈ ہے وہ 500-500 روپے میں مل جاتا ہے. تو وہ لیکن جب آپ کسی سے لائیو سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی ویلیو ہی اور. آپ نے کبھی ایسے بھی لائیو سکھایا کہ لائیو آپ نے کوئی اسٹریٹجی اپلائی کی ہو, پھر آپ نے کوئی پروفٹ کمایا ہو, لوگوں کو دکھایا اس طرح کی؟ لائیو 100% لائیو. ہمارا گروپ ہے, وہاں پر ہم لائیو ٹریڈنگ کرتے ہیں زوم پر, اور ڈیلی مطلب وہاں پہ 1,000 $5,000 $10,000 ایک دن میں لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. یہ تو اور اسی گروپ میں کوئی $10 بھی بنا رہا ہے, $20 بھی بنا رہا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ظاہر آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے یا آپ کتنے عرصے سے یہاں پر موجود ہیں. کتنے پیسے لے کے آئے کوئی بندہ, میں بالکل ایک لے مین کی بات کر رہا ہوں, اس کے پاس پیسے ہیں, ایک بندے کے پاس پیسے بہت سارے ہیں, آپ کیا اسے ریکمینڈ کریں گے کہ آتی وہ $1,00,000 لے کے آ جائے یا 50,000 یا 10,000؟ شروع کہاں سے کریں؟ جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں نا, وہ انہیں گھر چھوڑ کر رہے. اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ مارکیٹ کہتی ہے کہ نا بہت سارے لے کر آؤ تاکہ مجھے دے کر جاؤ.
ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ آئے ہیں بہت سارے پیسے لے کر یا ڈالرز لے کر اور آپ سیکھے بغیر جسٹ یہ ڈیمو ویمو آپ نے کرنا سیکھے, آپ ڈائریکٹ پوکر کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں, اوپن کرتے ہیں, ڈپازٹ کر کے ٹریڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو آپ کو اگر 2-3 دن پروفٹ بھی ہوا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہوگا, اور اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ آپ اپنی ساری جمع پونجی بعض اوقات ایک منٹ میں سب کچھ ڈوب جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں بٹ کوائن ایک دن میں کوئی 80,000 سے 90,000 پہ پہنچ گیا. اب آپ خود سوچیں, ہم یہ تذکرہ تو کر رہے ہیں کہ یار بہت سے لوگ ملینئر بنے ہوں گے, لیکن جنہوں نے ملینز اڑائے ہوں گے ایسے بھی لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے وہ پیسے گھر چھوڑنے ہیں, یہاں پر آ کر کے آپ نے سیکھنا ہے. سیکھنے کے بعد پھر اتنی اسمال سی اماؤنٹ سے سٹارٹ کرنا ہے نا کہ اس پر پریکٹس کرنی ہے. کتنی اماؤنٹ ہو, مطلب وہ آپ کہہ لیں کہ وہ نا $100 بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ہاں $100 بھی ہو سکتا ہے. اس سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سیکھنے کی گھر سے, کہ یار میں نے جو اسٹریٹجی سیکھی ہے, پرائس ایکشن سیکھی ہے یا لیکویڈیٹی کنسپٹ سیکھا ہے, اس پر جب میں ٹریڈ کروں گا تو مجھے پروفٹ ہوگا کہ نہیں. اس سے پہلے تو آپ ڈیمو کر رہے تھے نا, ڈیمو اور خوابوں میں اور ریئلٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ اب جب اسے ریئل ٹریڈ کر رہے ہوں گے تو اب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے. اگر آپ کو لاس ہو رہا ہے, آپ کی اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی, آپ واپس جائیں, دوبارہ اسٹریٹجی سیکھیں. ٹھیک ہے, دوبارہ اسٹریٹجی سیکھیں, اور دوبارہ اسٹریٹجی سیکھنے کے بعد آپ دوبارہ آ کر اپلائی کریں. یہ کام تب تک چلتے رہنا چاہیے جب تک آپ کی ایموشن اسٹرانگ نہیں ہو جاتی اور $100 ایک نا گریجولی گرو نہیں کر رہے ہوتے. مطلب آپ کو ایک دن میں $20 پروفٹ ہوا ہے, ایک دن 30, ایک دن $10 لاس ہوا ہے, اس طرح نہیں چل رہے. اگر تو آپ ایسے چل رہے ہیں کہ ایک دن 100 کو آپ نے 500 کر دیا, اگلے دن 500 کو اڑا دیا, پھر 200 کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹریڈنگ نہیں آتی. ٹھیک ہے, کنسسٹنسی جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس طرح سے آپ نے اس کو گریجولی لے کر چلنا ہے, اور دین جو ہے آپ کو پھر کچھ عرصے بعد خود ہی پتہ چل جاتا ہے, آپ نے پھر آہستہ آہستہ اس میں انویسٹمنٹ ایڈ کرنی ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, آپ نے بھی لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا, مجھے یاد ہے کہ ایک بندے نے اپنے رشتے داروں کی, دوستوں کی انویسٹمنٹ لے کے سب کی کہ میں تمہیں ملینئر بنا دوں گا, تو پھر راتوں رات مقروض ہو گیا. تو اس میں اپنے ہی پیسے لے کے آنے چاہیے, دوسروں کے پیسے پکڑ کے بھی. اچھا, ایکچولی ہوتا بتاؤں کیا ہے, ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ مارکیٹ ہے بہت وولٹائل. $100 بعض اوقات آپ کے 2,000 ہو جاتے ہیں دنوں میں, اور آپ کھیل رہے ہوتے ہیں جوا. آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نا کوئی بہت 30 مار خان بن گیا ہوں, اور بس پھر اس کے بعد سب کہتے ہیں خالہ کو, چاچو کو, ماموں کو, سب کو, یار پیسے دے دو, میں نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا. اب جب وہ سب آپ کو پیسے دے دیتے ہیں تو آپ اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کر رہے تھے گیمبلنگ, آپ سیکھ کر نہیں کر رہے تھے, آپ اس کو بزنس کی طرح نہیں لے رہے تھے. ہمارے لوگوں کی ایک بڑی جو ہے نا ایک چیز ہے کہ گلی میں کوئی اچھے سموسے بک رہے ہوں یا زیادہ بک رہے ہوں نا کسی کے, تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار گلی کے دوسرے نکڑ پہ میں بھی کیوں نہ سموسے کی دکان کھولوں. ہم اس کے پیچھے اس کی اسٹرگل, اس کی جرنی, وہ جو کوالٹی پرووائڈ کر رہا ہے وہ کس طرح سے پرووائڈ کر رہا ہے, وہ اس کا ٹیسٹ مینٹین کر رہا ہے وہ کس طرح سے مینٹین کر رہا ہے, یہ چیز ہم سوچتے ہی نہیں. بزنس مائنڈ نہیں ہے. یہ شارک ٹینک پاکستان میں شروع ہوا ہے, بہت ہی ایک اچھا انیشیٹو ہے. انڈیا میں شارک ٹینک ہوتا تھا, اور اب جو ہے نا یہ پاکستان میں, یہ بیسیکلی ہمیں نا وہ والی میچورٹی چاہیے بزنس والی, کہ یار بزنس میں لاس بھی ہوتا ہے, پروفٹ بھی ہوتا ہے, ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. بدر بھائی, ہم فوریکس پہ بات تو کر رہے ہیں, فوریکس کو اگر ہم اپنی اسٹیٹ کی بات کریں, ہماری گورنمنٹ کی نظر میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ لیگل ہے, انلیگل ہے, مکروہ ہے, گرے ایریا میں آتی ہے, اس کا ہے کیا؟ اچھا, فوریکس پاکستان میں لیگل ہے. ٹھیک ہے, 100% لیگل ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ایک بروکر ہے. ٹھیک ہے, اس کے انڈر بہت سارے بروکرز رجسٹرڈ ہیں, ریگولیٹڈ ہیں, اور پراپرلی یہ لیگل ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اگر تو لیگل ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے کچھ نہ کچھ دیکھ کر یہ لیگل کیا ہوگا. جو حلال حرام پہ سوال اٹھاتے ہیں, اس طرح کے بہت سارے کوسچن اٹھاتے ہیں. سعودی عرب میں, دبئی میں تو شاید آپ کو آئیڈیا ہو کہ فوریکس کتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. وہ ایکویٹی اسٹیشن ہے, وہ اتنے بڑے پیمانے پہ کہ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, ہمارے بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے گپ شپ,
وہ دبئی کے اندر ہی مائننگ اپنی لے کے آ رہے ہیں, اپنی بلاک چین اپنی لے کے آ رہے ہیں, نئی کرپٹو کرنسی لے کے آ رہے ہیں. 100% لیگل ہے دبئی وغیرہ. ہاں 100% قطر میں لیگل ہے, ملائیشیا میں لیگل ہے, ان سب کنٹریز میں لیگل ہے. بتاؤں ایکچولی بات کیا ہے, بہت سارے ایک تو انٹرنیشنل بروکرز پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ایکچولی ہمارا جو سسٹم ہے نا, یہ جو ہمارے بروکرز ہیں جن کا میں نے مینشن کیا, ان کا سسٹم کوئی بہت ہی زیادہ سلو ہے, بہت ہی سلو ہے. اب جب ان کا سسٹم بہت ہی سلو ہے, ان کی مارکیٹنگ بھی بہت سلو ہے, تو پھر ان پر لوگ جاتے نہیں ہیں, وہ پھر جاتے ہیں انٹرنیشنل بروکرز کی طرف. اب اس حد تک دیکھیں تو پھر تو ظاہر ہے فوریکس پاکستان میں ان بروکرز کی حد تک تو انلیگل ہے جو انٹرنیشنل بروکرز ہیں. اب جہاں تک بات آتی ہے حلال کی اور حرام کی, ٹھیک ہے, اب یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس پہ میں تو بات نہیں کر سکتا. یہ ذرا علماء کا کام ہے جو بھی, اور اس پہ علماء کا بھی یقیناً اختلاف ہوگا, کسی عالم کا اس پہ کوئی ریسرچ ہوگا. کوئی ایسی کون سی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو علماء نے حرام کہا تھا اور بعد میں وہ کہہ نہیں دیا. بہت سے لوگ اچھا ہی ہم چھوڑتے ہیں, ہاں یہ علماء پہ ہی چھوڑتے ہیں. اب اصل میں نا وہ کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ حرام ہے, اور بہت سے علماء اس پر بات نہیں کر رہے ہوتے, اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ اسے حلال بھی کہہ دیتے ہیں. یہ تو جن کا بھی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اپنے علماء سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اس میٹر کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا بدر بھائی, لاسٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی نا, ہم نے جب اس کے وہ انالیٹکس دیکھے تھے نا یوٹیوب پہ, تو اس پہ انڈیا سے بڑی آڈینس تھی آپ کے, یعنی وہ آ رہا ہوتا ہے نا کس کنٹری سے کتنے لوگوں نے دیکھا, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ انڈیا والے کیا فوریکس میں زیادہ لگاتے ہیں یا فوریکس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بنسبت پاکستان کے؟ پاکستان میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں, مطلب ایک طرف لوگ گائیڈ کرنے والے, ایک طرف اچھا ڈرانے والے نا ہر فیلڈ میں موجود ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا. Amazon لے لیں, اپ ورک لے لیں, فری لانسنگ لے لیں, سافٹ ویئر انڈسٹری لے لیں, جو بھی بندہ کہہ رہا ہے یار فارغ کام ہے, پیسے ڈوب جائیں گے, یا فارغ کام ہے یار فضول کام ہے, فراڈ ہے, اس نے خود کبھی نہیں کیا. تو اس کی کیا ریزن ہے, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ انڈیا والے بہت زیادہ کیوں اس پہ انویسٹ کرتے ہیں؟ اچھا انڈیا والے نا وہ دیکھیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں, 10 سال آگے ہیں. ان کا جی ڈی پی, ان کی آئی ٹی انڈسٹری بہت ہی آگے ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے یا جو اسٹاک مارکیٹ ہے, پھر وہاں کی فوریکس مارکیٹ, وہ بھی بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. مطلب کہ ہماری جو کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے شاید اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو ان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے. مطلب کہہ لیں کہ میرا نا شاید ایک دو بڑے یوٹیوب چینلز ہوں گے پاکستان کے, ان میں سے ایک ہوگا, اور میرے خیال میں 2-2.5 لاکھ میرے اتنے سبسکرائبرز ہیں. انڈین جو انڈین کے جو فوریکس کے یوٹیوبرز ہیں ان کے 5 ملین 2 ملین, ایک ٹریڈر ہے اس کے 10 ملین ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی یہ انڈسٹری کتنی بڑی ہے. پھر دبئی میں ابھی مجھے آئیڈیا ہوا جا کر کے وہاں جو ہے نا گجراتی یہ اتنے کوئی بڑے رسک ٹیکرز ہیں, اتنے بڑے رسک ٹیکر ہیں. ایک میرا دوست, جتنی شاید آپ کو فوریکس ٹریڈنگ آتی ہوگی نا, ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا اس کو اتنی آتی تھی, اور وہ مجھ سے ڈیلی پوچھے کہ بدر بھائی آج مارکیٹ کیا کرے گی. ایک دن وہ پریشان, تو میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا یار یہ تم مجھ سے ڈیلی پوچھتے ہو, اور آج پریشان تھا. تو اس نے کہا میں نا, وہ ایک گجراتی دوست تھا, اس نے مجھے کوئی نا $60-70 ہزار دیے. اس نے کہا اس پہ ٹریڈ کرو. میں نے اس سے کہا میں تمہیں پروفٹ کر کے دوں گا, تو اس نے مجھے دے دیے. تو مطلب کوئی اتنے ان کے پاس فالتو پیسے ہیں, $50-60 ہزار, یہ ہمارے کوئی 2 کروڑ روپے بنتے ہیں. اور اس نے بلکہ اس کو یہ بھی کہا ہوا کہ یہ اگر تم تھوڑا بہت پروفٹ کر لیتے ہو میں تمہیں $5 لاکھ دوں گا. تو ایک تو وہ رسک ٹیکر ہوتے ہیں, یہ تو اس نے بیوقوفی کی تھی یا اس نے اس کو بیوقوف بنا لیا تھا. ایک تو وہ رسک ٹیکر ہوتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. مطلب آئی ٹی میں آپ نے لگانا ہے, Amazon میں لگانا ہے, ڈرتے نہیں ہیں. مطلب اسٹیپ لیتے ہیں, سیکھتے ہیں, اسٹیپ لیتے ہیں. اچھا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, ہم آج بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ آئیں گے وہ آپ سے سیکھیں گے اور ٹریڈ کریں گے, لیکن ہمارا مین فوکس ان لوگوں پہ بھی ہوتا ہے جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے لیکن وہ اسکل سیکھ لیتے ہیں, کیونکہ ہم ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ہر اس بچے کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو چلیں وہ $500,000-$1,500 کما لے, میں بڑی گیم کی بات نہیں کر رہا. تو ایسے بھی کوئی آپشن ہے فوریکس میں کہ ایک بندے کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے لیکن وہ اسکل پرفیکٹ سیکھ لیتا ہے, تو کہاں پہ وہ ایز اے سروس پرووائڈر اسکل اپنی بیچ کے تو پیسہ بنا لے؟ 100%. دیکھیں اسکل اگر آپ کو آتا ہے نا, آپ درزی بھی ہیں تو آپ بھوکے نہیں سوتے. اب اس میں, اور یہ تو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اب اگر آپ کو اسکل آ گیا ہے, آپ فوریکس ٹریڈنگ سیکھ چکے ہیں, سب سے پہلے تو آئیں سیکھیں. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ پراپ فرمز ہیں بہت زیادہ, وہ آپ کو کرتی ہیں. خیر ان کے کچھ ایشوز بھی ہیں, لیکن اگر آپ کو ٹریڈنگ آ گئی ہے ریئلی, میں شاید یہاں پہ اسکرین شاٹس نہیں دکھا سکتا کہ مجھے لوگ $5 لاکھ $10 لاکھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ لے لو, ٹریڈ کر لو.
لوگوں کے گھروں میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کے چودھریوں ملکوں اور سرداروں کے گھروں میں کتنے کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور کتنے کتنے روپے پڑے ہوئے ہیں. آپ ٹریڈر ہیں, آپ کو کام آتا ہے, آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہے کہ یار $100 سے میں ٹریڈ کر رہا تھا, وہ $500 ہوئے, $300 ہوئے, تو آپ کے پاس سینکڑوں قسم کی انویسٹمنٹس آ جائیں گی. لیکن سیکھے بغیر اگر آپ کسی سے انویسٹمنٹ مانگتے ہیں نا تو پھر آپ اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے, وہ تو دوسرے پھر جوا ہے نا کہ آپ نے جوا, اور جوا میں لوگ ڈبوتے ہیں, کماتا کوئی بھی نہیں. آپ نے سیکھنا ہے, آپ پورٹ فولیو بلڈ کریں. آپ میں کہتا ہوں $1000 کے اکاؤنٹ کو 500 کرتے رہیں کوئی 4-5 مہینے تک. آپ مجھ سے رابطہ کریں, اور اگر کسی کا اکاؤنٹ ہے وہ مجھ سے رابطہ کرے, میں اس کو دبئی بلا کر کے میں اس کو لے کر کے دوں گا انویسٹمنٹس. میں اسے بتاؤں گا کہ یار دبئی جیسے ملک میں کس طرح سے آپ نے انویسٹمنٹس لینی ہے, کس طرح سے آپ نے یہاں پر آ کر کے انویسٹمنٹس لے کر ٹریڈ, اور 100 اپرچونیٹیز ہیں. ٹریڈنگ اگر آپ کو آتی ہے, نہیں آتی, کام نہیں آتا, آپ نے جوا کھیلنا ہے تو پھر تو کچھ بھی کر لیں. بدر بھائی, اگر ہم بزنس کی بات کریں, فری لانسنگ کی بات کریں, پیسے کمانے کی بات کریں, اور خواتین کی بات نہ کریں تو یہ غلط بات ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ پہ. تو کیا خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں؟ بالکل خواتین یہ کام کر سکتی ہیں, 100% یہ کام کر سکتی ہیں. بس خواتین نے ایک چیز کوشش کرنی ہے کہ میں نے جو آئیڈیا لگایا ہے کہ اگر جو میلز ہوتے ہیں وہ اگر 3-4 ماہ میں سیکھ جاتے ہیں نا, تو خواتین تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتی ہیں کیونکہ ان کے بچے ہوتے ہیں اور 100 چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو ان میرڈ ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل یہ سیکھیں, 100% یہ سیکھیں. میں بالکل یہ مشورہ دوں گا, یہ سیکھیں. اور ہوگا کیا کہ دیکھیں, ایک اسکول ٹیچر ہے نا, تو اس کی کیا نارملی پرائیویٹ ٹیچر ہے تو یہ چھوٹے موٹے اسکولوں میں 50-60 ہزار روپے یہی تنخواہ ہوتی ہے. بدر بھائی کدھر کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ 10-20 ہزار روپے تنخواہیں مل رہی ہیں پاکستان میں, 15-20-25 ہزار. میں 90% اسکولس کی یہ بات کر رہا ہوں, 50-60 ہزار تو شاید ہی کسی پرنسپل کی تنخواہ ہوگی. یہ بڑا ظلم ہے ہمارے ملک کے اندر. اب آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ یار ہر بندہ تو ملینئر نہیں بن سکتا نا. اب آپ کو اس تناظر میں اس کو دیکھیں کہ یار آپ ٹریڈنگ سیکھیں, آپ کے پاس $300-400 ہیں, اس میں سے آپ فیمیل ہیں, گھر بیٹھ کے آپ $100-150 بھی اگر بنا رہی ہیں, آپ کو کسی مرد کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا, آپ کو جو آپ کو پتہ ہے کاسٹ نہیں آ رہی, ٹائم نہیں لگ رہا. ہاں, یہ کاسٹ سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں نا جو نظریں ہوتی ہیں نا خواتین, جو ہیراسمنٹ بہت زیادہ ہے, وہ فزیکلی نہ بھی ہو رہی ہو تو وہ مینٹلی ہو رہی ہوتی ہے. اس لحاظ سے آپ گھر میں ہیں, محفوظ ہیں, اور آپ گھر بیٹھ کر کما رہی ہیں $100-150. آپ یہ دیکھیں کہ یار گھر بیٹھ کر کے آپ ایک $100-150 کما رہی ہیں, یہ 40-50 ہزار پاکستانی بنتے ہیں, تو آپ کے لیے وہ ایک انف چیز ہونی چاہیے. اب نقصان اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نا فوریکس ٹریڈ کر رہے ہیں تو انسٹاگرام, فیس بک, ادھر ادھر اشتہار آتے ہیں اور بعض اوقات ویڈیوز آتی ہیں, اس نے لیمبورگینی لے لی, یہ لے لی, وہ لے لی, تو اس کو دیکھ کر کے جب آپ پھر یہ کوشش کریں گی نا کہ یار اس نے اتنے لاکھ بنائے ہیں تو میں نے کیوں نہیں بنائے, تو پھر نقصان ہوگا. ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ چلیں کہ یار $100-150 میں اگر جو بنا رہی ہوں یا $200-300 بنا رہی ہوں وہ کافی ہیں. وہ کچھ حد تک عرصہ تک بناتی رہے, آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی ہیں. وہ بھی چیز سوچ بڑی ہی ہونی چاہیے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا بدر بھائی, کوئی ایج فیکٹر بھی ہے اس میں؟ کس ایج گروپ کو یہ کام سیکھنا چاہیے؟ میں اینڈ بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں, کس ایج سے اوپر آپ کہتے ہیں کہ یار اب یہ آپ کے بس کا روک نہیں, آپ اس کو رہنے دیں, اور منیمم ایج کیا ہے؟ اچھا, اور لیگل ایج کیا ہے فوریکس ٹریڈنگ کے لیے؟ اگر آپ خود اپنی ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی کوئی ہے ایج ریکوائرمنٹ؟ نہیں, میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہے. صرف جو لوگ ہارٹ پیشنٹ ہے نا وہ نہ کریں, ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ کام کاروبار میں ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ ہے تجربہ. چلتا ہے, بہت زیادہ چلتا ہے, جاب میں بھی چلتا ہے, کاروبار میں بھی چلتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یار اس کو اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے, جیسے آپ کو امیزون میں 8-10 سال ہو چکے ہوں گے, ٹھیک ہے, 7-8 سال مجھے فوریکس میں ہو چکے ہیں. اچھا 12 ہو گئے ہیں, 12-13 سال ہو گئے ہیں. تو تجربے کا کوئی مول نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میٹرک اگر کر لی ہے نا تو پریکٹیکلی نہیں, سیکھنے کی غرض سے اس کو سکھانا شروع کر دینا چاہیے فوریکس ٹریڈنگ. وہ سیکھتا رہے 3-4 سال بعد جو ہے نا, وہ جب اس کو پیسے دیں گے نا ابو, تو اس کو کوئی اتنا تجربہ آ چکا ہوگا. یہ چیز سوچیں, ایک لڑکی تھی یہاں کہیں سے, میرے خیال میں کوئی جنوبی پنجاب کا کوئی ضلع تھا, وہ کوئی 2-3 سال تک سیکھتی رہی, اور مطلب نا وہ مجھے چارٹ بھیج رہی ہوتی, کوئی بہت ہی پرفیکٹ اس کے انالیسس ہوتے تھے. اس کو بیچ میں ایک
پراپ فرم جن کا میں ذکر کر رہا تھا, ایک پراپ فرم کا اس نے اکاؤنٹ لیا, ٹھیک ہے, اور اکاؤنٹ لیا اور اس کی اتنی کوئی سکسیس ریشو تھی, کوئی 90% سے بھی اوپر جا رہی تھی کہ انہوں نے اس سے انویسٹمنٹ واپس لے لی. جو اس کو اکاؤنٹ دیا ہوا تھا وہ اس کا بریچ کر دیا سکسیس ریشو زیادہ ہونے کی وجہ سے. یہ شاید ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی جو مطلب فوریکس کو تھوڑا بہت جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پروفرمز ہوتی ہیں نا بہت زیادہ, یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ فی ایک پے کرتے ہیں, یہ اس مارکیٹ کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. آپ فی پے کرتے ہیں اور وہ آپ کو ایک اکاؤنٹ دے دیتی ہیں, چینل کے طور پہ ایک اکاؤنٹ دے دیتی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ان کے وہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اور وہ آپ کو $50,000 یا $1,00,000 کا یا 10,000 جو بھی ہوتا ہے جس کے لیے آپ نے پے کیا ہوتا ہے, وہ اکاؤنٹ آپ کو ایز اے انویسٹمنٹ دے دیتے ہیں. لیکن جنرلی ہوتا کیا ہے کہ 90% لوگ نا وہ فیل کرتے ہیں, وہ ٹیسٹ فیل کرتے ہیں اور ان کی فیس واپس نہیں آتی. اب بہت ساری ایسی پروفرمز آئی ہوئی ہیں جو کیا کرتی ہیں کہ جو فیسز لے رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, فیسز انہیں لاکھوں کی آ گئی ہیں, اور چونکہ ان کی انویسٹمنٹ کو کوئی پاس نہیں کر پا رہا ہوتا, ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کوئی پاس نہیں کر پا رہا ہوتا, تو اس لیے وہ جو انہیں اکاؤنٹس دے رہی ہوتی ہیں نا, یا جو انویسٹمنٹ بھی دے رہی ہوتی ہیں, وہ فیک دے رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب کوئی اگر زیادہ پروفٹ بنا لیتا ہے تو ظاہر ہے انہیں جیب سے وہ ساری چیزیں بھرنی پڑتی ہیں. تو وہ یہ چیز ہوئی تھی بیسیکلی کہ اس کی اتنی سکسیس ریشو تھی, انہوں نے کہا یار یہ تو ہم سے کوئی بہت ہی زیادہ پروفٹ نہ کر لے, اس لیے انہوں نے اس کو بین کر دیا. تو تجربے کا کوئی مول نہیں ہے. اگر آپ کو تجربہ ہے تو اس کا کوئی مول نہیں ہے, چاہے وہ ای کامرس ہے یا کچھ بھی ہے. اگر آپ سے سیکھنا ہو, کوئی بھی بندہ سیکھنا چاہ رہا ہے پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, کیسے سیکھ سکتا ہے, آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرے گا؟ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل پر نا بیسک ٹو ایڈوانس کی ایک پوری کمپلیٹ لسٹ ہے, پوری فری آف کاسٹ ہے, فری آف کاسٹ ہے, 100% فری آف کاسٹ ہے. وہ دیکھیں پوری. پھر اس کے بعد آپ, میں نے جو پورا طریقہ بتایا ہے ٹریڈنگ ویو پر, آپ نے پریکٹس نہیں چھوڑنی, پریکٹس کرتے رہنا ہے. اور پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ نے یہ چیز کرنا ہے, جو آپ پریکٹس کر رہے ہیں نا اس کا آپ نے بنانا ہے ریکارڈ. ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر 300-400 ٹریڈز کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے نا, اور آپ نے 3-4 ماہ لگ کر کے پریکٹس کر کے وہ 300-400 ٹریڈز کا ریکارڈ بنایا ہے, اب آپ ڈیم شور ہوتے ہیں کہ یار مجھے پتا ہے کہ میری اسٹریٹجی کام کرتی ہے نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس فائل میں 300-400 ٹریڈز کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے جو میں نے پریکٹس کی ہیں. اگر تو وہ سکسیس ریشو آپ کی کم ہے یا وہ ٹریڈز ٹھیک نہیں گئیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 100, 150, 200 اور ٹریڈز لینی چاہیے. ٹھیک ہے. جب تک آپ کی وہ 200-300 ٹریڈز اچھی نہیں چلی جاتی, مطلب یہ کہ اس میں سے 70-80% یا 60-70-80% ٹریڈ ٹھیک نہیں چلی جاتی, تب تک آپ کو, میرا یہ خیال ہے کہ ریئل اکاؤنٹ پر کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. ہاں نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو انویسٹ کر بیٹھے ہیں, جن کے اکاؤنٹس چل رہے ہیں جو 2 سال سے 3 سال کے لیے کر رہے ہیں. ان کے لیے پھر ہم نے ایک چیز بنائی ہے. ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیو بندہ آ رہا ہے اس کو ڈائریکٹ اس طرف نہیں آنا چاہیے. جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے ہم نے پھر بنایا سگنل گروپ, جس میں ہم دیتے ہیں سگنلز. اور میرا یہ خیال ہے کہ میں نے اپنے چینل پہ اور بالکل ہر دن کے میں ریزلٹس اس پہ شیئر کرتا ہوں. بالکل آپ کہہ لیں کہ نا اتنا مائنر اسٹاپ لاس کے ساتھ ہم اس میں ٹریڈز دیتے ہیں کہ مطلب آپ کا لاس اگر ہونا ہے نا تو وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک کپ جتنا ہونا ہے, اور اگر آپ کو پروفٹ ہونا ہے تو وہ دیکھ جتنا ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم اس میں وہ شیئر کرتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ایک ہیلپ فل ثابت ہو جاتی ہے یہ چیز. وہ لوگ جائیں میرے چینل پہ, جو لوگ سگنل گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں, چینل پر جائیں گے تو ویڈیو آپ کو مل جائے گی. اور میرے خیال میں سگنل کے نام سے کوئی بھی مطلب چینل لاسٹ 4-5 ویڈیوز میں سے کوئی, چینل کا نام ہے بدر ٹریڈرز. ہاں بدر ٹریڈر, یوٹیوب پہ لکھیں گے تو آرام سے کھل جائے گا, ٹاپ پر آ جائے گا. اچھا ایک اور چیز اس میں کہ ظاہر ہے کچھ آڈینس آپ کی ایسی بھی ہوگی کہ جن کو اردو نہیں آتی پراپر, بنگلہ دیش سے کہہ لیں, سری لنکا سے کہہ لیں, تو کیا صرف اردو میں یہ بات چیت ہوتی ہے, اردو میں سکھاتے ہیں, یا سگنل وغیرہ اس کی لینگویج آپ کی کیا ہوتی ہے؟ اچھا اگر تو سگنلس آئی ہیں نا
تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو جسٹ ہم نمبرز بتاتے ہیں یہاں سے بائی کریں یہاں سے, وہ تو ہم ساتھ میں اس میں انگلش بھی لکھتے ہیں, تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, نو ایشو ایٹ آل. تو باقی یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیشی ہیں تو سیکھنا ہے تو وہ تو پھر ظاہر مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہندی اردو انڈیا سے آپ بتا رہے تھے سمجھ آتی ہے تو وہ ہاں انڈیا سے آپ بتا رہے تھے, تو انڈیا سے تو بے شمار اسٹوڈنٹ اور کوئی بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ چیز مجھے حیرانگی ہوئی کہ بہت نا ایک ہندو اسٹوڈنٹ تھا میرا دلی سے, اس کے پاس کوئی میری نا کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی اچھی بھلی کوئی $4,000-5,000 پڑا تھا اور مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو کوئی 6-7 ماہ بعد اس نے کہا سر وہ آپ کے پیسے پڑے ہی ہیں. میں حیران ہے یار, اتنے نیک لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں, اور وہ آپ مسلمان نہیں ہیں, وہ کوئی مولوی نہیں ہے, کیا ہے فیئر آدمی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس $4-5,000 پڑے تھے, 14-15 لاکھ روپے. اس نے خود رابطہ کر کے اور پھر 2-3 مرتبہ رابطہ کر کے اکاؤنٹ منگوایا اور پھر بھیجے وہ پیسے. تو بزنس میں یہی چیز ہوتی ہے, ایمانداری. آپ یہ چیز میں مینشن کر دوں یہاں پہ, دبئی میں آپ کو آئیڈیا ہے اس وقت پاکستانیوں کے کیا حالات چل رہے ہیں دبئی میں, ویزے ہی نہیں لگ رہے. اچھا وزٹ ویزا کو تو چھوڑ دیں, آپ کو پتا ہوگا انویسٹر ویزا کمپنی کھولتے ہیں, امیگریشن کارڈ ریجیکٹ کر دیتی ہے. ہاں امیگریشن کارڈ ریجیکٹ کر دیتی ہے. ہماری حرکتیں ہی ایسی ہیں, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ, ایک دفعہ میرے منہ سے بھی نکل گیا, بعد میں نے کہا کہ آئندہ نہیں کروں گا, لیکن میری جگہ پہ 1-2 مرتبہ نکل گیا. 1-2 لوگوں نے پوچھا کہاں سے ہو, میرے منہ سے انڈین نکل گیا. مطلب یہ کہ وہ غیر ارادی طور پہ نکلا, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستانی کہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے یار چور ہے کوئی, یا ہمارے ماتھے پہ اچھے لوگ بھی یقیناً ہیں, لیکن جو لوگ برائیاں کرتے ہیں نا, جب وہ پکڑے جاتے ہیں اس کی وجہ سے اچھے لوگ بھی خراب ہوتے ہیں. بالکل آپ کا کنٹری بدنام ہوتا ہے. حالانکہ پاکستانی بہت اچھے بزنس مین, بڑے ایماندار, بڑے اچھے لوگ دبئی میں پوری دنیا میں موجود ہیں, لیکن ان چند گندے لوگوں کی وجہ سے ان کا بھی کام خراب ہو جاتا ہے. چند گندے لوگوں کی وجہ سے ہر جگہ ایسے ہے. یہ پاکستانی ہر جگہ جا کر کوئی وہ کچھ کر رہے ہیں, تو مطلب یہ نا کہ اگر آپ ایماندار ہیں نا تو آپ کا بزنس بھی گرو کرے گا, آپ خود بھی گرو کریں گے. ایماندار نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور آپ کا کنٹری بھی گرو کرے گا. جب آپ بزنس اچھا کر رہے ہیں, آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے, تو آپ کے ملک کے جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی نا, ورنہ آپ تو خود لگیں گے, خود تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. دیکھیں احمد بھائی, اصل میں نا آپ کی زندگی کے اصول ہونے چاہیے. اگر آپ اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے نا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ مجھے اس پر حیرت ہوئی, لیکن آپ کے ساتھ بھی ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے ہوں گے. وہ یہ کہ ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک پاکستانی کو بلایا وہاں پر, اس کو پیسے دے کر بلایا, ویزے کے اس وقت 4-5 ہزار درہم لگتے تھے, لے کر بلایا, اس کو 15-20 دن اپنے پاس ٹھہرایا. ٹھہرانے کے بعد اس کو جاب مل گئی, جو بھی ہوا وہ پراپرٹی میں چلا گیا. 1-2 سال بعد وہ بہت اچھا تھا. اب ہوا یہ کہ 2 سال بعد یہ جس دوست نے اس کو بلایا تھا, اس کو نا ایک پرابلم پیش آ گئی, اور اس پہ کہنے لگا کہ میں نا بہت ڈپریشن میں تھا. میں نے کہا یار اس پہ میں نے احسان کیا تھا, تو میں اس کو کال کرتا ہوں, ایٹ لیسٹ شاید کوئی حل نکال لے یا کوئی نا میری مدد کر دے, یا اس طرح سے. کہتا ہے میں نے اس کو 5 کالز کی, 5 کالز کرنے کے بعد 6ٹھی کال اس نے کاٹی, اور مجھے میسج کر رہا کہ آر یو ان دا سینس, میں بندہ بزی بھی ہوتا ہے, بندے کی مصروفیت بھی ہوتی ہے, میں نے 5 کالز تمہاری نہیں اٹھائیں تو پھر تم کال کر رہے ہو. یعنی کہ وہ اس کا اتنا بڑا محسن ہے کہ اس نے اس کو اپنے پیسوں پر بلایا ہے, اپنے پاس ٹھہرایا ہے, اور تو اس کو ایسے میسج کر رہا ہے. ہاں, اور پھر کہہ رہا کہ کوئی 10-15 دنوں تک اس کے بعد اس کی مطلب اس نے کال بیک بھی نہیں کی. تو ہمارے لوگ جو ہے نا بس کمانا ہے, جگاڑ لگا کے کمانا ہے. کوئی اصول نہیں ہے کہ ہم نے بھائی کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے, دوست کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے, ہم نے جو ہے بزنس پارٹنر کے ساتھ کس طرح سے کرنا ہے. تعلق ہے, کام کاروبار چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں چل رہا تو اللہ حافظ, ٹھیک ہے. ہمارے کوئی اصول نہیں ہے, جگاڑ لگا کر کے ہم کماتے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو دبئی جاتے ہیں نا, جا کر کوئی اور نوکری بھی ہو گئی ہے, وہ فوراً سے نا ویزا ایکسپرٹ تو وہ دنوں میں بن جاتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے, ہر بندہ پاکستانی, ہر پاکستانی دبئی میں ویزا ایکسپرٹ بنا ہے. ویزوں پر بین لگا ہوا ہے, اور جب پاکستانیوں کے منہ سے پوچھیں وہ ڈن بیس ویزا نکل آئے گا, اتنے پیسے دے دو, یہ کر لیں گے, وہ کر دیں گے. بس جگاڑ لگا کے پیسے کمانا ہے. بس بھائی جگاڑ سے نکلیں اور کوئی پراپر کام سیکھیں, کوئی اسکل سیکھیں, اسکل سیکھ کے پیسے بنائیں. ڈسکرپشن میں آپ کے پاس لنک بھی آ رہا ہے, بدر ٹریڈرز پہ جا کے آپ سیکھ سکتے ہیں, فری میں سیکھ سکتے ہیں, ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. گروپ میں ایڈ ہونا چاہیں وہ بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے. بدر بھائی لاسٹ پہ آپ پبلک کو کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز. ویسے تو یہ جو میں نے میسج دیا نا, یہ بہت زیادہ میسج تو بہت اچھا ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی ایک فارمیٹ ہے, چلیں کوئی نئی چیز, کوئی نئی بات لوگوں تک پہنچ جائے.
اچھا میسج ایکچولی یہ ہے، دیکھیں میں نا کافی عرصے سے 5 اسٹار ہوٹلنگ کر رہا ہوں. ایک چیز مائنڈ میں رکھیں، دیکھیں گرو تو کرنا چاہیے، اسٹرگل تو کرنی چاہیے سب کچھ، لیکن ہمارے معاشرے میں نا بہت زیادہ ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میں 5 اسٹار ہوٹلنگ کر رہا ہوں، کئی ملک گھوم چکا ہوں. پیسہ نا خوشی نہیں خرید سکتا، یہ بات طے ہے. ٹھیک ہے، پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا. جو میں اصولوں والی بات کر رہا تھا نا، انسان اپنے اصولوں پہ خوش ہو سکتا ہے. انسان مطلب دیکھیں 5 اسٹار ہوٹلنگ کر رہا ہوں تو وہ جو بیڈ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ نے اس پہ سونا ہی ہے نا یا ناچنا ہے، آپ 3-4 دن بعد یوز ٹو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نصیب پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کسی کو دے رہا ہے تو وہ کسی وجہ سے دے رہا ہے. اللہ نے اگر آپ کو نہیں دیا ہوا تو کسی وجہ سے نہیں دیا ہوا. اللہ کی حکمت ہاں ہے، اللہ کی حکمت ہے. محنت کو نہ چھوڑیں، لیکن نصیب پر ایمان ہونا چاہیے. تو آپ نہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، نہ آپ کو سٹریس ہوگا، نہ انزائٹی ہوگی. اور اللہ پہ توکل ہوگا تو ضرور ایک دن کامیاب بھی ہوں گے. ہاں انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہوں گے. دعا کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ جو ہے نا کہتا ہے کہ دعا کو یقین کے ساتھ مانگو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں کہ دعا رد ہی نہیں ہوتی. مطلب ہم یا کوئی مصیبت ٹلے گی یا موقع پہ قبول ہوگی یا آخرت میں. اور اس پہ یہ ہے کہ جب آخرت میں انسان جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی اس کا اجر جب وہ دیکھے گا، مفہوم بتا رہا تو وہ کہے گا کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے اس سب کا صلہ ادھر مل جاتا. ہاں یہ چیز دیکھیں، مطلب مجھے بھی نا ایک مرتبہ لاس ہوا تھا اچھا والا. ٹھیک ہے، تو میں نے تب سے مطلب میری بہت ہی دعا کی عادت بنی ہوئی ہے، کوئی بہت ہی زیادہ. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ میرا امتحان نہیں ہوتا دعا کے وقت. مطلب میں نے جب اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے دیا ہے، جتنا مانگا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیا. تو مطلب مجھے تو میرا امتحان نہیں ہوتا. لیکن آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں دعا اگر نہیں قبول ہو رہی تو آپ اللہ پر ایمان رکھیں، کوئی اس میں حکمت ہوگی اور مسلسل کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ 10 دن دعا کی تو اس کے بعد مایوس ہو گئے، مسلسل مانگتے رہیں جو وقت مقرر ہوگا اس کا آپ کو. اور اللہ جو ہے نا، اللہ سے آپ جو ہے مانگتے رہیں. اور اللہ مطلب میں ایک چیز کہتا ہوں کہ نا اللہ سے اتنا مانگیں کہ اللہ جو ہے نا شرما جائے کہ یار اتنا مانگ رہا ہے، چلو کچھ دے دیتے ہیں. اور وہ پھر اللہ کا کچھ ہمارا پھر بہت کچھ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.